اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے وحی نازل کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے، وہ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ کہ انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے، پھر اس کو تعلیم دی اور وہ چیزیں سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا تو فرشتوں سے پوچھا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے ایک مخلوق کو پیدا کریں گے جو روئے زمین پر خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کو پریکٹیکل کر کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء کے نام سکھائے اور بتائے، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں پورا اظہار بتا دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو ظاہری طور پہ برتری عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین، کہ میں نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو علم کا یہ مقام و مرتبہ ظاہر فرمایا کتنا بلند ہے، کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ علم ایک روشنی ہے، اس کے ذریعے سے اندھیروں میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور جہل تاریکی ہے، جب وہ چھا جاتا ہے تو آدمی راستے سے گمگشتہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ آج ہم کامیاب شخص اس کو سمجھتے ہیں جس نے دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کر لیا اور دنیاوی مناصب پر ایک بڑے پوسٹ پر مقام پر فائز ہو گیا۔ دنیا کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے ایک دو گول ہے، ایک شارٹ ٹرم گول ہے، ایک لانگ ٹرم گول ہے۔ شارٹ ٹرم گول یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر خوشحال زندگی گزارے، دنیاوی زندگی کے اندر وہ ہر چیز کی آشائش کی چیزیں اس کے پاس مہیا ہوں، اس کے لیے آدمی پوری کوشش کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس میں لگا ہوا ہے، اس کی پوری زندگی اسی کے پیچھے گزر رہی ہے اور اس کو حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن ایک لانگ ٹرم گول ایمان والوں کے سامنے یہ ہے کہ اس مرنے کے بعد جو ایک زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم کسی بھی کاروبار میں یا کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے،
جب وہ مقصد ہمارا اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو اس پیشے کو، اس ملازمت کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، مسلسل جاری رکھتے ہیں، یا اس بزنس کو اور ڈیولپ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو مقصد، جس مقصد سے ہم نے اس چیز کو اختیار کیا تھا، وہ حاصل نہیں ہوتا تو اس سے ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دوسری چیز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان اللہ کی عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو عبادت کے بارے میں معلوم ہو۔ یہ لفظ عبادت کا بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو محدود سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف یہ ہے کہ آدمی وقت پہ 5 وقت میں نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کا مہینہ آیا تو 1 مہینہ روزہ رکھ لے، اللہ نے دولت دی ہے تو سال میں زکوٰۃ نکالے، اور عمر میں 1 مرتبہ حج کر لے، اور اس کا جو پابند ہے وہ عبادت گزار سمجھا جاتا ہے، اور جو اس کی پابندی نہیں کرتا اس کو ہم دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو عبادت گزار نہیں سمجھتے۔ یہ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، پلرز ہیں، اسی کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو 24 گھنٹے کی زندگی ہماری شریعت اسلامیہ کے مطابق گزرتی ہے۔ ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو جو وہاں ہمیں پابند کیا گیا ہے، جس کام کے لیے رکھا گیا، اس میں پوری ایمانداری کے ساتھ اگر ہم وہاں کام کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ طلب رزق حلال کے بارے میں کہا گیا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز مکمل کر لو تو روئے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ حلال کمائی کرنا بھی عبادت ہے تاکہ انسان حرام چیزوں سے بچ جائے، اور حدیث میں آیا کہ لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، کہ وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ ہمارا معاملات اتنا خراب ہے کہ ہم حلال کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور 5 وقت نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوتیں ہیں، سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن ہمارا جو کھانا ہے وہ حرام مال سے ہو رہا۔ تو یہ چیزیں ہمیں جنت میں داخل ہونے سے منع کر دیں گی۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ساری چیزوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کمانے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ انبیاء کرام نے حلال کسب حلال کو پیشہ کو اختیار کیا۔ نبیوں کے بارے میں ہے کہ کان دعو زکریا علیہ السلام نجارا، کہ زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، انہوں بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہا کو نرم کر دیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ لگن بناتے تھے اور دوسرے آلات بناتے تھے، اسے فروخت کرتے تھے اور اس کے حلال تلاش کرتے تھے۔ تو علم ہونا بہت ضروری ہے، اور جو ایسا علم جو ہمیں خالق حقیقی سے روشناس کرائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائے، جس سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، وہی علم کامیاب و کامران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مجالس ہیں، 2 گروہ ہیں، 2 جماعت ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا و اذکار میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ سے عبادت دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری مجلس ایسی تھی کہ جو تعلیم و تعلم میں لگی تھی، جو علم سیکھ رہی تھی اور سکھا رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں قابل مبارکباد ہیں، اور ایک جو پہلی مجلس ہے جو دعا میں لگی ہے، قرآن کی تلاوت میں لگی ہے،
اللہ نے چاہا تو ان کو عطا فرمائے گا اور چاہے تو اس کو نہ عطا کرے۔ اور جو دوسری مجلس ہے جو علم کے حصول میں لگی اور علم سکھانے میں لگی ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اس وقت آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فجلس فیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں آج کل ہم جتنے تعلیمی ادارے ہیں اس پہ نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں ہمیں مدارس دینیہ ہی میں حاصل ہو سکتی ہیں اور مل سکتی ہیں۔ دوسری جگہ جو دوسرے مدارس عصریہ ہیں، جو عصری تعلیم گاہیں ہیں، وہاں پر وہ چیزیں نہیں حاصل ہو سکتی، نہیں ملتی ہے جو ہمیں اللہ سے روشناس کرائے۔ اور جو مدارس عصریہ ہیں ان کا نصاب اتنا ہے کہ وہ مختصر طور پہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ اور آج بہت سارے مدارس پہ جو حکومت کی نگاہیں ہیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، خاص طور سے اندلس اسپین کا، کہ وہاں پہ مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی ہے، اور وہاں بڑے بڑے دانشگاہیں اور لائبریریاں اور مسجدیں تھیں، مدارس تھے، لیکن آج وہاں کا اس کا وجود نہیں ہے۔ تو وہی چیز تاریخ دہرانے کی کوشش آج ہمارے وطن عزیز میں بھی کی جا رہی ہے اور اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ہوا وہاں ایسا کہ مدارس سے عوام کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، علماء کو عوام سے دور کیا گیا، اور جب یہ مدارس نہیں ہوں گے اور جب دین کی باتیں ہم تک نہیں پہنچیں گی تو کچھ زمانے کے بعد، 100 سال 50 سال کے بعد ایک دور آئے گا کہ کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں ہوگا، نام کے مسلمان ہوں گے لیکن وہاں ان کے زندگی میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اور آج بہت سے ممالک میں ایسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بقا اور دوام یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو باقی رکھنا ہے اور اس سے جڑے رہنا ہے۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی طور پہ جو پرسنل لا کے ہیں، جو ہم کورٹ میں اور دوسری طرف جا رہے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے اور الجھتے ہیں اور سالوں سال لگ جاتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا۔ اس لیے ہم اپنے مسائل کو علماء سے، جاننے والوں سے، دارالفتہ سے، دارالقضاء سے رجوع ہو کر حل کرے شرعی اعتبار سے، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ دنیاوی جو محکمے ہیں اگر ہم نے حل بھی کر لیا، اگر انہوں نے ہمارے خواہش کے مطابق فیصلہ بھی دے دیا جو ہم جان رہے کہ ہم ناحق پر ہیں، تو بھی اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قضیہ آیا، ایک مسئلہ آیا، اور آپ نے اس میں فیصلہ سنایا۔ ایک زمین کا مسئلہ تھا، آپ نے ظاہری اعتبار سے جو نظر آیا وہ فیصلہ سنا دیا، اور آپ نے یہ فرمایا فیصلہ سنانے کے بعد کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، یہ تم اس زمین کے حقدار ہیں جس کو میں نے سنا ہے اور دلائل کے بنیاد پر۔ اگر تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر یہ چیزیں، یہ جو تم حاصل کیے ہو، جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر حق پر نہیں ہو تو میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، سوسائٹی میں جو کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر، بخوبی واقف ہے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، لیکن پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر لیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے کہ آپ کو اسلامی قوانین پہ جبراً عمل کرایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے اور ہم نے اقرار کیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ
کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، تو صرف یہ زبانی ایمان لائے، اس کے عملی ثبوت دیں، تبھی جا کر کامیاب ہوں گے، اور یہ چیزیں علم سے حاصل ہوں گی۔ اس لیے علم کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ تم چار چیزوں میں سے کوئی ایک بنو، عالم بنو یا متعلم بنو، علم سیکھنے والے بنو۔ اگر یہ دو نہیں بن سکتے تو مستمعا، علم کی دین کی باتیں غور سے سننے والے بنو۔ اگر یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہو سکتا تو چوتھی چیز ہے او محبا، اہل علم سے محبت کرو، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ولا تکن الخامسہ، اور پانچویں مت بنو، پانچویں گروہ میں مت جاؤ، فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ جو علم ہے، علم دین، اس کو حاصل کریں۔ تمام علم جو علوم ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس قوم کو، اس امت کو جو امتیاز دیا ہے، انسانوں میں اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو جانوروں میں نہیں، ممتاز کرنے والی چیز ہے، وہ علم ہے۔ اچھائی اور برائی کا فرق ہے، اور علم کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس چیز کو پڑھو جو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ وہ علم نباتات ہے، جمادات ہے، جو دنیاوی جس کو علوم میں ہم کہتے ہیں، وہ تمام اس کے اندر شامل ہے، وہ سب کو پڑھنا ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ عالموں کو دنیاوی علوم سے آراستہ ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو علم دین حاصل مکمل طور پہ پورا وقف کر دیتے اپنی زندگی کو اسی علوم کو حاصل کرنے میں، وہ صرف 4 سے 5% لوگ ہیں، ورنہ 95-96% جو لوگ ہیں وہ عصری علوم میں اپنے پورے وقت کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا اور کہتا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ علم دین سے متصف رہیں، آپ قرآن کو سمجھیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنا اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب موبائلوں کا دور نہیں تھا، جب خط لکھے جاتے تھے اور کسی کا بیٹا خط لکھتا تھا، کوئی رشتہ دار کے پاس آتا تھا اور اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کسی پڑھنے والوں کو تلاش کر کے پڑھاتے تھے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا ہے۔ لیکن اللہ کا پیغام ہم روز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہماری نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اسی ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، وقت نکالیں تاکہ ہم اس میسج کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج 16 ستمبر ہے، اور آج کی تاریخ میں ایک جنگ آزادی 16 ستمبر 1857 کو انگریزوں نے علامہ باقر علی کو، تو جو 77 سال کی عمر کے تھے، وہ صحافت سے منسلک تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو آج کے دن اردو صحافت کے ایک عظیم اردو دہلی اخبار کے نام سے نکلتا تھا، آج کے دن ان کو شہید کیا گیا۔ آج ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔